جس مسلمان میں ہمت ہے کہ وہ اذان کی مخالفت کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حسین کی مخالفت کرے، اس لیے کہ حسین کی مخالفت کرنے والے کو نماز کی مخالفت کرنی ہوگی، اور جو نماز کی مخالفت کرے تو حسین نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنے اسلام کو بچانا ہے تو کربلا کے روز عاشورہ کے دن ماتم کرنا ہوگا، جشن نہیں منانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشور کا دن ہم نے کبھی جیت اور ہار کا کنسپٹ ہی نہیں سمجھا کہ ہار کسے کہتے ہیں اور جیت کسے کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ ہم تو سمجھے کہ جس نے سر کاٹا وہ جیتا، جس نے چادر چھین لی وہ جیتا، جو تخت پر بیٹھا تھا وہ جیتا۔ لیکن کربلا واحد ایسی جنگ کا نام ہے جہاں سر کٹانے والا جیتا، سر کاٹنے والا ہارا۔ سندان سے خمار نے کہا، ہندو شاعر کہتا ہے، سجاد کے ہونٹوں پر آزاد تبسم ہے، سجاد کے ہونٹوں پر آزاد تبسم ہے، حالات میں پاؤں میں زنجیر سجا دی ہے۔ سجاد آزاد تھے لیکن سمجھاتے کیسے ہم آزاد ہیں؟ کربلا و شام و کوفہ کے راستے میں طلحۃ الخیر کے بیٹے ابراہیم ابن طلحہ نے زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، کیسے پوچھا؟ سر جھکا، کیوں جھکا ہے؟ توپ کی گرانی سے یا ماں بہنوں کی نعمتوں اور چادری سے؟ نہیں مانے، لیکن آج وہ پوچھتا ہے کون جیتا کون ہارا؟ اے حسین کے بیٹے آپ بتائیے کون جیتا کون ہارا؟ تو اب جھکا ہوا سر اٹھا، علی کی شان میں سر اٹھا، ایسے اٹھا کہ جیسے لگتا ہے کوئی فتح قلعہ کرنے کا وقت آ گیا، اپنی جیت کے اعلان کا وقت آ گیا۔ سر جھکا ہوا اٹھا علی کی شان میں، طلحہ کے بیٹے ابراہیم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کون جیتا کون ہارا؟ ذرا وقت آ جانے دو، مؤذن کو اذان دے لینے دو۔ اگر مؤذن اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے سمجھو حسین جیتے، اور اگر یہ آواز باقی نہ رہے سمجھو یزید جیتا۔ مطلب آپ سمجھے یہ 5 وقت گلدستہ اذان پر مؤذن اذان نہیں دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں دیتا، بلکہ 5 وقت مؤذن آواز دیتا ہے حسین زندہ باد جدید۔ وہاں مارکیٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اسألک علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خدا تعالی نے مظلوم کربلا اللہ نے سید الشہداء سوگواران دشتگان فرات صبح سے میں دیکھ رہا ہوں ذاکر بدل رہے ہیں مگر سامعین وہی ہو رہے ہیں۔ صبح سے کھڑے ہیں، نہیں ہے کسی سے انعام کا لالچ ہے، نہیں ہے کسی کا خوف، یہ نہ کسی کے خوف سے کھڑے ہیں نہ درہم و دینار کی لالچ میں کھڑے ہیں۔ پھر یہ کھڑے کیوں؟ کیا تھکتے نہیں؟ احساس تکلیف نہیں ہے؟ سورج کی گرمی کا احساس نہیں ہے؟ سردی کا احساس نہیں ہے؟ یا ان کے پاس دوسرے کوئی کام نہیں ہے، مصروف نہیں ہے؟ یہ کیوں کھڑے؟ اس سوال کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مجمع میں موجود بچہ واقف ہے کہ ہم یہاں پر نہ درہم و دینار کی لالچ میں کھڑے ہیں، نہ کسی کے خوف سے کھڑے ہیں، بلکہ ہم
किसी को खुश करने के लिए खड़े हैं, हम किसी को ये बताने के लिए खड़े हैं कि हम हर एतबार से आपके साथ हैं, हमारे दिलों पर आपकी हुकूमत है। और वो कौन है जिसे हम खुश करने के लिए यहाँ मौजूद है, इसकी खुशनुदी के लिए वो जात है, जात मुस्तफा, वो जात है जात मासूमे कौनैन, वो जात है जात हुसैन इब्ने अली। मेरे दोस्तों और अजीजों, मैं मजलिस कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं 2-4 मिनट आपके दरमियान गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ। ये तकरीर बराए तकरीर होगी इंशाअल्लाह। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस पर गुफ्तगू के लिए सहरे हासिल बहस के लिए पूरी मजलिस पढ़नी होगी और ये मजलिस का मौका नहीं है। आपके दरमियान इस आय करीमा का सिर्फ तर्जमा और तर्जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। मजमा बाफ़े में ये आयत शोरे आफाक है, मोहताज तारुफ नहीं है। बस मुतवज्जे करना है कि कुरान के कारियान, तिलावत कुरान करने वाले जब कुरान की तिलावत करें तो ये आयत लम्हे फिक्रिया है पूरी इंसानियत के लिए। यहाँ पर ठहर के हर कारी कुरान थोड़ी देर के लिए गौर करे और सोचे। सरकार दो आलम के पास एक डेलीगेशन आया हुआ है कि या रसूल अल्लाह, आपने बड़ी मेहनतें की, बड़ी तकलीफें उठाई, रियासतें की, हम दीन नहीं जानते थे, आपने दीन बताया, इंसानियत से दूर थे, आपने इंसानियत सिखाई, हमें अल्लाह को पहचानवाया, खुदा के दस्तूर को पहचानवाया, उसके कानून को पहचानवा। हम जानवर नुमाइन, हम इंसान नुमा जानवर थे, आपने हमें इंसान बनाया, आदमियत का दर्स दिया, लिहाजा हम आपको अजर देना चाहते हैं, इसका सिला देना चाहते हैं, इसका बदला देना चाहते हैं। तो अल्लाह का रसूल खामोश है, कुछ नहीं कहा। ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा कुल ला असअलकुम मेरे हबीब, आप इनसे कहते कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मैं साहिल थोड़ी हूँ। सूरज मेरी चौखट पर सायल है, कहकशां मेरी चौखट पर सायल है, फरिश्ते मेरे दर पर सायल है, कायनात मेरे दर की सवाली है, मैं सायल नहीं हूँ। लेकिन हबीब कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा कि तुम कहो कुल ला असअलकुम, मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, कोई सिला नहीं चाहता, तुमसे सवाल नहीं करता, सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मवक्कत करो। कुछ नहीं मांगा मगर एक शय मांगी, अहले बैत से मोहब्बत। अहले बैत से मोहब्बत तो किसने मांगी? अल्लाह के रसूल ने नहीं, अल्लाह ने मंगवाई रसूल से कि मोहब्बत मांगो, उजरत में मांगो, कुछ न मांगो, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत मांगो। तो अजीज़ान गिरामी, ये मोहब्बत अहले बैत वो शय है कि जिस चौखट पर कायनात की हर शय सवाली बन करके आती है, खुद वो शायर बना हुआ है इस मोहब्बत से। रसूल मांग रहा है अजर रिसालत के मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब सवाल ये नहीं है कि रसूल को कौन कितना मानता है और क्या मानता है। आजाद हिंदुस्तान है, कोई भाई माने, कोई बराबर माने, कोई छोटा माने, कोई बड़ा माने, कोई बड़ा माने। हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, किसी पर कोई कमेंट हमें नहीं करना है। हम सवाल की कैटेगरी जानना चाहते हैं कि अगर बड़ा छोटे से सवाल करता है तो इसे क्या कहेंगे? उर्फ आम में अखलाकियात के माहिर हिंदुस्तान वासियों के दरमियान इसे क्या कहेंगे? अगर बड़ा छोटे से सवाल कर रहा है तो इसे हुक्म कहा जाएगा। अगर बराबर वाला बराबर वाले से सवाल कर रहा है तो ये इल्तिमास कहलाए। और अगर छोटा बड़े से कुछ मांग रहा है तो ये गुजारिश कहलाए। बड़ा सवाल करे तो हुक्म, बराबर वाला सवाल करे तो इल्तिमास, छोटा सवाल करे तो गुजारिश। फैसला जमाना करने रसूल को कौन क्या मानता है? बड़ा छोटा बराबर वाला। अगर बड़ा मानता है तो रसूल का हुक्म माने, मोहब्बत अहले बैत को बराबर का समझता है तो रसूल की समझते माने, खुदा का छोटा मानता है तो गुजारिश समझ ले। लेकिन अजर रिसालत किसी तौर पर माफ नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अच्छा ये कौन लोग अजर रिसालत देने आए
مانگا جا رہا ہے. انہیں ہم کیا کہیں؟ بس بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے. اور میں پہلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت 2-4 منٹ آپ خود دیکھیں گے. یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے کون تھا؟ شیعہ ڈیلیگیشن تھا، سنی تھا، دیوبندی تھا، بریلی تھا، کون سا مسلک تھا جو رسول سے کہہ رہا تھا کہ ہم اجر رسالت دینا چاہتے ہیں؟ بتائیں تاریخ کے پڑھنے والے، قرآن کا مطالعہ کرنے والے کہ اجر دینے آئے تھے جو کون تھے؟ شیعہ تھے، سنی تھے. اس وقت شیعہ تھا، اس وقت سنی تھا. یہ آج جو شیعہ ہے، آج جو سنی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا شیعہ مذہب کا نام ہے؟ کیا سنی مذہب کا نام ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیا شیعہ کا مذہب ہے؟ کیا سنی مذہب ہے؟ نہیں. نہ وہاں سے شیعہ آیا، نہ وہاں سے سنی آیا، وہاں سے تو صرف اسلام آیا. آج میں کیوں خطاب کروں؟ شیعوں سے خطاب کروں، سنیوں سے خطاب کروں. سنی بھائی سنے، شیعہ بھائی سنے. کیوں؟ یہ شیعہ کیا، یہ سنی کیا؟ شیعہ جلوس لے کے کھڑے ہوئے تو آپ شیعوں کا جلوس ہے، سنی دار کیا اٹھا لے، سنیوں کا جلوس ہے. یہ کیا ہے؟ شیعہ کیا، سنی کیا؟ شیعہ کہتے کس ہے، سنی کہتے کس ہے؟ شیعہ کہتے ہیں رسول اور اولاد رسول سے محبت کرنے والے. سنی کہتے ہیں رسول کی سنت پر عمل کرنے والے تھے. جو شیعہ نہیں وہ سنی نہیں، جو سنی نہیں وہ شیعہ نہیں. اور رسول سے محبت کرے گا، ان کو فالو نہیں کرے گا، ان کی پیروی نہیں کرے گا، اور جو سنت سے عمل کرے گا ان سے محبت نہیں کرے گا. لہٰذا ہم نے سمجھا ہے نہ ہم سنی ہے، ہم صرف مسلمان ہیں. شیعہ سنی کا یہ ٹائٹل ہے. صبح سے کتنے ذاکرین پڑھ چکے. کسی کو شعلہ بیان کہا جا رہا ہے، کسی کو حجت الاسلام کہا جا رہا ہے، کسی کو ادیب کہا جا رہا ہے. یہ الگ الگ ٹائٹل ہے، پر جو محبت کے مرحلے پر باقاعدہ ظاہر ہو گئے انہیں شیعہ کہا جانے لگا. تو سنت کے مرحلے پر آگے ظاہر ہو گئے انہیں سنی کہا جانے لگا. لہذا حسین کا ماننے والا شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے. اگر حسینیت نہیں پائے جائے تو نہ وہاں شیعت پائی جائے گی، نہ سنیت پائی جائے گی. اور یہ اجر رسالت مسلمانوں سے مانگا گیا. اجر رسالت، اور اجر رسالت کیا ہے؟ محبت اہل بیت. بہت آسان چیز مانگ لی. آپ سوچتے کچھ نہیں مانگا، صرف محبت. محبت اتنی آسان ہے بھی نہیں. صحیح بات. اور سنیں، اللہ کا رسول کل مان چکا ہے. ہمیں انسان نواز فقیروں کے سامنے حسین کی محبت کی بھیک مانگنے کا کوئی حق نہیں. ہم کیوں مانگے حسین سے محبت؟ جس کو غرض ہو حسین سے محبت کرے. ہم کیوں کہیں کسی کو کہ ماتم کرو، رو، آنسو بہاؤ؟ اس لیے کہ حسین پر رونے والا نہ حسین پر احسان کرتا ہے، نہ حسین کے غم سے دور رہنے والا حسین کا کچھ بگاڑتا ہے. حسین محتاج نہیں ہے کہ اس پر رویا جائے. ہم محتاج ہیں کہ ہم حسین کو روئے. حسین بادشاہ کا نام ہے. کوئی اس بات پر غرور نہ کرے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، بلکہ اس بات کا فخر کرو کہ تمہیں حسین نے اپنے غم کے لیے چن لیا. اور یہ محبت بڑی آسان شے کا نام نہیں ہے. محبت آسان شے کا نام نہیں ہے. سنیں، محبت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ اواریہ، یہ تابوت کیا ہے؟ یہ اجر رسالت ہے، ثبوت محبت ہے. رسول نے اجر رسالت اپنے رسول کو دی ہے جو ہمارے کانوں پر ہے. عجب انداز. محبت کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں ہے. ہر ایک محبت کر ہی نہیں سکتا آل محمد سے. رزق وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے تطہیر کی قسم. اب محبت حسین سے وہی کرے گا جو نسلی طاہر ہوگا. خون طاہر ہوگا، جس کی نظر پاک ہوگی، جس کی فکر پاک ہوگی.
اس لیے رشت وہاں تک جا ہی نہیں سکتا. اور محبت کا بوجھ، نفرت کا بوجھ تو اٹھایا جا سکتا، محبت کا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور جو ہے آپ کی سامنے کی بات کروں، ناکما ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا ہے، گھر سے نکلے سامنے جانی دشمن نظر آ گیا، اتنی طاقت آ گئی، آواز پہنچ گئی ہے آنکھوں تک، اتنی طاقت آ گئی کہ آ جائے تو کڑا بنا کے مار ڈالے. حالانکہ ہاتھ کانپ رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن دشمن قریب آ گیا تو اتنی طاقت آ گئی کہ مار ڈالیں گے. اچھا منزل بدلتی ہے، آپ جوان ہے، توانا ہے، پردیس جانے کے لیے نکلے گھر سے، آگے پر رخصت کرنے آئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، طاقتور ہوتے ہوئے اتنے کمزور ہو گئے کہ رونے لگے. یہ ہے محبت، یہ ہے پار محبت. اچھا چلے ذرا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ قرآن جس پر ہر مسلمان کو اعتماد ہے اور اعتبار ہے، اس کے لیے خود قرآن کہتا، اللہ کہتا حبیب اگر قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا وزنی ہے قرآن اور عظمت قرآن. تو نازل کہاں ہوا؟ زمین پر، پہاڑ پر. اللہ نے تو کہتے کہ پہاڑ پر نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نازل کہاں ہوا؟ قلب پیغمبر پر. قرآن اللہ کے اگر پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر وہی قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور پیغمبر قرآن کا بوجھ اٹھائے اٹھائے مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلے بھی پھرے بھی، لیکن ہم نے دیکھا مسجد میں عالم سجدہ میں بشکل حسین ابن علی پشت پر محبت آ گئی اور سبحان اللہ. محبت کے اہل ہے مسافت کثیر نہیں دیکھا کرتی. محبت اہل ہے گورا کالا عربی اجمی نہیں دیکھا کرتی. کیا کہنا؟ اہل ہے پردیسی اور وطنی نہیں دیکھا کرتی. محبت اہل بیت عظیم ہے. یہی محبت آدم نے کی تو منزل سفر پر پہنچ کر صفی اللہ بنے، ابراہیم نے کی تو منزل خلت پر پہنچ کر خلیل اللہ بنے، عیسیٰ نے کی تو روح اللہ بنے، یوسف نے کی تو حسن سے زوبار ہوئے، مسلمان نے کی تو سلمان بن گیا، حیدر نے کی تو ابو ذر بن گیا. اس محبت کی پہلی کرن جب قرآن کی چوٹی پر چمکی تو اس سے مستفید ہو کر کوئی یہ سلمان منا اہل البیت کا حامل بن گیا. محبت اہل بیت وہ مقناطیس سے حقیقی ہے جو صفحے باطل سے کھینچ کر ہو جیسا صحیح بنا. مقناطیسیت کا اندازہ کون رہا؟ مقناطیس کہتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے؟ گیلٹ رکھا ہے، تانبا رکھا ہے، سونا ایسا نہیں، کسی کو نہیں کھینچے گا. اتنا سا ٹکڑا لوہے کا رکھا ہے، کھینچ لے. یعنی یہ میگنیٹ جو ہے، یہ مقناطیس جو ہے جس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے اسی کو کھینچتا ہے. ارے کربلا میں 72 کے حصار میں مقناطیسیہ حسینیت موجزن تھی. 2 لاکھ سپاہیوں کے درمیان جدیدی سپاہیوں میں سب انسانیت کے قیلت اور تامے تھے. ایک خل تھا جس کے اندر محبت کا آئرن موجود تھا. کہیں صحیح گھر نہ ہو، لہذا غیروں کو حسینیت نے ابھی طرف نہیں کھینچا. کیا کہنا؟ مقناطیس یہ محبت اہل بیت جہاں ہو، یہ جس کے اندر محبت اہل بیت کا آئرن ہوگا چاہے جہاں ہوگا اسے کھینچ آئے گا. بے شک بے شک. کل مادر حسین کی محبت نے حبش کی شہزادی کو حبش چھوڑنے کو مجبور کیا. کھینچ کے اپنی چوکھٹ پر. کیا کہنا؟ راج کربلا بس خود نامناسب ہے یہ کہنا ہو نگاہوں نے تھا، بلکہ یوں کہیے کہ گل لکھا ہوا تھا. میں نے خود کا تذکرہ آن روڈ چوراہے پر اس لیے کیا ہے کہ خود فکر کی عجیب منزل پر فائد ہے. حسن میر پوری اپنے ایک مسئلے کے ذریعے سے مجلس شبیر میں کیا سوچ رہا تھا
ہر دور کے حر کے لیے دروازہ کھلا ہے. جہاں سے جو شامل ہونا چاہے حر بن کے شامل ہو. کیا کہنا؟ اور اگر کوئی حر بن کے آنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں. یزیدیت بھی اسے روک نہ پائی. اب بتاؤ جیتا کون ہارا کون؟ 72 میں سے ایک ادھر نہیں گیا. آپ سمجھتے ہوں گے مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں تمہاری بات فکر و نظر کو جو یہ کہتے ہیں حسین کا خیال حکومت تھا ملک کا قبضہ کرنے کے لیے, شہر کا قبضہ کرنے کے لیے, دیہاتوں کا قبضہ کرنے کے لیے. غلط ہے, الزام ہے, بہتان ہے. حسین ملک کا قبضہ کرنے کے لیے نہیں, دماغوں کو تبدیل کرنے کے لیے تھے. حسین کی جیت کا ہے اسی وقت ہو گیا جب غور لشکر یزید کو چھوڑ دیا. لشکر یزید چھوڑ چکا ہے. ناظم ہے شرمندہ حسین کی طرف پڑ رہا ہے. راہ میں زہیر قین پہرے دار اور جیسے ہی آگے بڑھا زہیر نے راہ روکی. کہاں جاتا ہے؟ کہا حسین کر جانا. دیکھیے زہیر منصب عظمت پر فائز نہیں ہے. زہیر اور حسین کی نظر میں فرق ہے. زہیر کو حر کے نظریات اور ایمان کا احساس اس وقت ہوا جب ظاہر ہوا. زہیر ظاہر دیکھ سکتے تھے مگر باطن میں حر کا دل بدل چکا ہے. حسین اپنے مسکن پر کھڑے کھڑے دیکھ چکے تھے لیکن ابھی اظہار نہیں کیا وہ حر نے. لہٰذا زہیر نے روک لیا. کہاں جاتا ہے حر؟ کہا حسین تک جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے جا کر جانے سے روکتا نہیں مگر یہ اپنی تلوار یہی رکھ دے, اپنا نیزہ یہی رکھ. تو حر کی تیوریوں پر بل آتا ہے. کہتا ہے زہیر اصل میں عرب میں کسی بہادر کے جیتے جی اس سے اس کا نیزہ جدا کر لیا جائے, اس سے اس کی تلوار لے لی جائے, اس بہادر کی توہین. حر نے زہیر سے کہا زہیر تم کہتے ہو تو نیزہ یہی رکھے گا, تلوار یہی رکھے گا, ورنہ عرب میں کوئی ایسا سورما نہیں ہے جو حر کے جیتے جی حر سے حر کی تلوار لے لے, حر سے حر کا نیزہ لے لے. جب یہ سننا تھا کہ زہیر کی تیوریوں کا بنایا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین کی محبت سے سرشار زہیر کہتا حر جیسا کہتا ہے ویسا ہوتا ہوگا. لیکن حر اس بات کی یاد رکھ عرب کی کسی ماں نے آج تک ایسا سورما پیدا نہیں کیا جو زہیر کے ہوتے ہوئے آج کے دن حسین تک تلوار لے کے پہنچ جائے, ایسا لے کے پہنچ جائے. اے زہیر تیری اس وفاداری کو ہمارا کروڑوں سلام, اے زہیر تیرے اس حوصلے کو ہمارا سلام. مگر اے زہیر کاش شہادت علی اصغر کے بعد تو مقتل میں دیکھتے فاطمہ کا حال کس طرح سے تنہا ہے. ارے نیزے والے آگے بڑھ رہے ہیں, بنسیوں والے آگے بڑھ رہے ہیں, تازیانے والے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا حر کو جو سب سے زیادہ مسترد کیا وہ تھی بچوں کی الکش. بس زیادہ میری سوچ جب حر کے کانوں سے بچوں کی الکش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے, ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. یہ آوازیں ٹکرائی نا تو حر کی انسانیت بیدار ہوئی. جب کسی نے پوچھا کہ تو لشکر یزید کا سب سے بڑا تیر انداز تھا, اگر کوئی پوچھتا لشکر یزید میں بہادر کون تو تیرا نام لیتے آج اسی بات کیا ہے. کہاں میرے ساتھ آؤ, کچھ سن لے کر کچھ سنا اور کہا کچھ بچوں کی آوازیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مارے ڈال رہی ہے. کیا جانتا ہے یہ کون؟ یہ حسین کے وہ بچے ہیں جو پیاسے ہیں, اور یہ وہ حسین کے بچے ہیں کہ کل جب میرا لشکر پیاسا تھا حسین نے سارا پانی
بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ہماری محترم مائیں اور بہنیں بھی ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی گودیاں آباد رکھے۔ ماں، میں حسین کی شہادت کی قسم کھاتے کہتا ہوں، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم کھاتے کہتا ہوں، علی اکبر کے جلے ہوئے جھولے کی قسم کھاتے کہتا ہوں، جو بچے تم گھر سے لے کے آئی ہو حسین کے قدمے میں تم محفوظ طریقے سے واپس ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو بھی پیار نہ کرنا، اس لیے کہ اس مجمع میں نہ جانے کہاں حسین، کہاں علی اکبر، کہاں سجاد، نہ جانے کس سیٹو کے پہلو میں زینب ہو، نہ جانے کہاں سکینہ، نہ جانے کہاں کوئی گجری لباب ہو۔ کتنے بچے لے کے آئے ہو، محفوظ طریقے سے اپنے گھر لے کر کے آؤ گے، مگر یہ جس قافلے کی یاد آج آپ کے سامنے ہے نا، یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا تھا، تو جانتے ہیں اس قافلے میں کتنے بچے تھے؟ 52 بچے آئے، 52 بچے آئے، اور یہ بچے کربلا کا تھا۔ صاحبان اولاد، کربلا طرح بیان ہو تو درد کا نام ہے، درد کے سامنے بیان ہو تو دوا کا نام ہے۔ آج کربلا کا درد محسوس کرو، سنو نہیں محسوس کرو کربلا کو۔ اے حسن، دل میں اتر جاتی ہے جب کربلا، تب مزہ آتا ہے صبر کی اداکاری میں۔ کربلا کو دل میں اتارو، پھر تمہیں دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا، کہیں علی اکبر روتا ہوا نظر آئے گا، کہیں قاسم کا پامان ناشا نظر آئے گا، کہیں ان محمد کے ناشا نظر آئیں گے، کہیں زینب، کہیں سجاد چلے جاؤ، ہٹ جائے گا۔ صاحبان اولاد، 52 بچے مدینے سے آئے تھے، لیکن صلح عاشور جب بچوں کا شمار ہوا، بعض روایت میں پھنس رہے تو کتنے بچے رہ گئے؟ 52 بچے آئے تھے، 28 بچے، یہ بچے کیا گلے کا بٹنے لگا، 52 بچے آئے تھے، یہ روزے آج صرف 28 بچے ہیں۔ ازادارو، جب تاریخ کی وادی میں طائر سفیل پہنچا تو کیا نظر آیا؟ اتنے پیاسے تھے بچے، اتنے پیاسے تھے بچے کہ ایک کو ہٹا ہٹا کے اپنے سینے زمین پر رکھتے تھے، شاید کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ اور تاریخ کہتی ہے عاشور آتے آتے تڑپتے ہوئے پیاس سے بچوں کا یہ عالم تھا جیسے کہ پانی کی کسی مچھلی تڑپ کے کہنے سے نکلتے تھے، 2-4 قدم چلتے تھے، گر کے دم توڑ دیتے تھے۔ اچھا، کم سے کم 28 بچے تو شام غریبہ زینب کو ملنے چاہیے تھے، مگر نہیں، جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے اور سیلانیاں۔ زینب نے کہا سن رہے بچوں کو شمار کرو، اب جو بچوں کا شمار ہوا تو کل 12 بچے تھے۔ بچے کیا ہوئے؟ ایسا لگتا ہے ارے علی کی بیٹی زینب کس کس کو سنبھالتی، کس کس کو بچاتی، سجاد کو بچاتی، کلثوم کو بچاتی، سکینہ کو، کتنے بچے۔ اچھا، اب 12 بچے ہیں، کم سے کم یہ 12 بچے تو مدینے پہنچنے چاہیے تھے، مگر نہیں، شام کا زندان آتے آتے صرف 2 بچے، ایک سکینہ اور بعض روایتوں کے مطابق 5ویں امام محمد باقی۔ سارے بچے، بہت سے ایسے افراد اس میں ہیں کہ جو کربلا کی زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ آپ جب کربلا سے کوفے کی طرف بڑھیں گے، کوفے سے شام کی جائیں تو آپ کو راہ میں چھوٹی چھوٹی خبریں نظر آئیں۔ پتہ چلا ہے مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے کہ کشتے شتر پر کئی بچے سوار تھے۔ عزیزوں، جب قافلہ چلا ہے تو ظالموں نے اونٹوں کو اتنی تیز دوڑایا ہے کہ اکثر بچے کشتے شتر سے گر کے دم توڑ دیتے تھے۔ اس طرح
مگر یہ تو ہی مدینہ پہنچ جاتے. ہم نے کیا دیکھا زندان شام آتے آتے سکینہ نے بھی دم کو اور مشہور روایت کے علماء بیان کرتے ہیں غسالہ پوچھتے ہیں لگی تو چیخ پہ پہنچتی ہے علی کی بیٹی اس بچی کو مرض کیا تھا. کربلا آئے اتنے موجود ہیں صاحبان اولاد ہے صرف احساس دلانا چاہتا ہوں مجھے خطابت کا جوہر نہیں دکھانا ہے. یہ آنسو مال مجلس ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو رومال زہرا کے لیے ہے. جن آنکھوں میں غم حسین کے آنسو نہ ہونے چاہیے کہ جب حسین کی مجلس ہو رہی ہو تو فاطمہ کا واسطہ لے کے خدا سے آنسو مانگے مانگنے والے ہماری آنکھوں کو محروم نہ رکھ اشکے ہمیں حسین کی سہولت دے دے. ازادارو جب آپ آنسو بہاتے ہیں روتے ہیں ہائے حسین کہتے ہیں نا تو اسی مجمع میں ماؤں بہنوں کے درمیان زینب اور ان کی بھتیجی سکینہ بھی ہوتی ہے. دل کہتا ہے سکینہ پوچھتی ہوئی بوٹی اللہ یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے کے میرے بابا کا گریہ کہہ رہے ہیں. شہزادی کہتی ہوں گی اے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہے. دل کہتا ہے سکینہ سبق سے کہتی ہوگی بوٹی میرا بابا نہ مارا جاتا میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر کیا تھا نہ مارا جاتا. جزاک اللہ. عزاداران مردوں میں کرتا رہا سکینہ بھائی سے مصیبت کون سی آئی. تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ چلا ہے تو کئی بار ایسا ہوا کہ سکینہ کشتے شتر سے گر گئی اور قافلے کو رکنا پڑا. ایک مرتبہ قافلہ رکا سر حسین آگے نہیں بڑھتا پوری تازیانہ لہراتا سیرے سجاد کے پاس آیا تو ہمارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. تازیانہ دیکھا سجاد میں طرف دیکھا بابا سجاد میں تازیانہ آواز آئی بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ بچھڑ گئی ہے. تفصیلات آپ کے ذہنوں میں ہے. پھر قافلہ چلا کئی بار ایسا ہوا سکینہ کچھ سے شکر سے گر گئی اور رات والوں پھر شام کے سننا ایک مرتبہ شمر معلوم دانت پیس کے کہتا ہے اب سکینہ اونٹ سے نہیں گرے گی. اب سکینہ اونٹ سے نہیں گرے گی. سمجھا شاید خودی کے حوالے کرنے والا ہے شاید نواز کے حوالے کر دے گا شاید ہمیں اچھا شاید رضا کے حوالے سے سکینہ کر دیا جائے گا. مگر کلیجہ کام اٹھا جب یہ دیکھا کہ اونٹ کو بٹھایا گیا سجاوا ہٹایا گیا ایک سجاوا اونٹ پر سینے کے بل لٹا کے 4 برس کی بچی کو رسن سے جگڑ کے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا. ایک سجاوا اونٹ دیکھا ہے اونٹ جب چلتا ہے کسانے یہ کوہان اٹھتے گرتے رہتے ہیں. ابو ذر غفاری مدینے سے رفتہ تک بے کجاوا اونٹ پر بیٹھ کے گئے تھے. مرد تھے بہادر تھے لیکن رفتہ پہنچتے تاریخ کہتی ابو ذر کی رانوں کا گوشت جل گیا تھا. آئے 4 برس کی حسین کی بولتی بچی اونٹ چلتا تھا سکینہ کا سینہ دلتا تھا کبھی فرات کا رخ کرتی تھی اے ججا کبھی سجاد کو دیکھتی تھی اے بھیا. آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے ہمیں سید الشہداء. آخر اس بچی نے بھی زندان شام میں دم توڑ دیا. بس عزیز و آخری منظر صرف 2 منٹ اور آپ کی زحمت تمام عزاداروں رہائی ملی. قافلہ چلا. زینب نے کہا میں قبر حسین کو کھو کے مدینہ جاؤں گی بس مت کربلا میں آمد سن لو زحمت تمام ہے. قافلہ کربلا کی جانب چلا.